بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کے ناقابل شکست اور فاتح جرنیل حضرت خالد بن ولید۔ جی ناظرین، سرگزشت جاری ہے، آئیے آج اس کی اگلی قسط سنتے ہیں۔ مگر ابو سفیان نے خالد بن ولید کی بات نہ مانی، جس کا نتیجہ اسے بھگتنا پڑا۔ یہی وہ باتیں تھیں جن کا ذکر سورہ فتح میں فتح مبین کے تحت کیا گیا ہے۔ معاہدے کی وہی شرط جسے مسلمان اپنی سبکی خیال کرتے تھے اور جس کی وجہ سے اپنا پلڑا ہلکا محسوس کرتے تھے، اور دوسری طرف خالد نے بھی اپنی سمجھ کے مطابق اسے مشرکین کے حق میں برا خیال کیا تھا۔ اس شرط نے تو پہلے ہی قدم پر اپنا رنگ دکھا دیا تھا۔ یہ ایک اتنی بڑی تاریخی حقیقت ہے جو نہ صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور اندیشی پر سند ہے، بلکہ سورہ فتح کی عملی تفسیر بھی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صلح نامہ حدیبیہ ترتیب پا رہا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام اکابرین جو اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے موجود ہیں۔ مشرکین مکہ کا نمائندہ سہیل بن عمرو ہے، جسے معاہدہ پر ابو سفیان اور مشرکین مکہ کی طرف سے دستخط کرنا ہے۔ وہ خاموشی سے حضرت علی کو معاہدہ تحریر کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ حضرت علی معاہدہ تحریر کر کے سہیل بن عمرو کی طرف بڑھا دیتے ہیں۔ سہیل بن عمرو پہلی ہی سطر پڑھتا ہے تو اس کا منہ غصہ سے سرخ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے معاہدہ کا پہلا جملہ ابتدائیہ کے طور پر لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے برا سا منہ بنا کر کہا، میں نہیں جانتا کہ رحمان کون ہے، وہی بسمک اللہم لکھا جائے جو ہم ہمیشہ سے لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ چونکہ اس کلمہ میں کوئی کلمہ شرک نہیں تھا، اس لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی مرتضیٰ کو حکم دیا کہ وہ بسم اللہ کی جگہ وہ کلمہ لکھ دیا جائے جو سہیل بن عمرو کہہ رہا ہے۔ پس حضرت علی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ بسمک اللہم لکھ دیا۔ حضرت علی صلح نامہ لکھ رہے تھے اور سہیل بن عمرو ان کے ساتھ لگا بیٹھا تھا اور جھک جھک کے لکھی جانے والی تحریر کو دیکھ رہا تھا۔ اثناء تحریر میں جناب علی نے ایک مقام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا تو سہیل نے پھر اعتراض کیا اور بولا، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے تو پھر آپ سے جنگ کیوں کرتے؟ اصل جھگڑا تو اسی بات کا ہے، اس لیے آپ اپنا نام محمد بن عبداللہ لکھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں، میرے لیے دونوں خطاب صحیح ہیں۔ پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا، رسول اللہ کی جگہ ابن عبداللہ لکھ دو۔ جناب علی مرتضیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو رسول اللہ تسلیم کرتا ہوں، پھر اسے تحریر میں لکھے ہوئے ان الفاظ کو اپنے قلم سے کس طرح کاٹ دوں؟ اس پر آپ نے حضرت علی سے قلم لے کر ان الفاظ کو خود ہی قلم زد کر دیا۔ چونکہ صلح نامہ حدیبیہ تاریخ اسلام کا سب سے اہم صلح نامہ ہے، اس لیے ہم اسے ایک بار پھر یہاں درج کر رہے ہیں تاکہ ہر مسلمان، بچہ و جوان، بوڑھا اور مرد و زن اسے حفظ کر لیں اور وقت ضرورت اس کا حوالہ دے سکیں۔ صلح نامہ حدیبیہ۔ یہ صلح نامہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سہیل بن عمرو کے درمیان طے پایا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھوتا کیا ہے کہ فریقین 10 برس تک جنگ بندی اور صلح رکھیں گے اور سب امن و امان سے رہیں گے، کوئی کسی پر دست درازی نہیں کرے گا۔ قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں حلیفانہ معاہدہ کر سکتے ہیں۔ قریش مکہ میں سے اگر کوئی شخص ہلکا بگوش اسلام ہو کر مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، اور اگر محمد کے اصحاب میں سے کوئی فرد مدینہ چھوڑ کے قریش کے پاس آ جائے گا تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں گے۔ اگلے سال حج کے لیے آئیں اور صرف 3 روز حرم میں قیام کریں۔ اس دوران قریش 3 روز کے لیے مکہ سے نکل جائیں گے۔ اگلے سال مسلمان آئیں تو ان کے پاس تلوار کے سوا اور کوئی ہتھیار نہ ہو، اور وہ بھی نیام میں ہو۔ مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں، مسلمان جاتے وقت انہیں اپنے ساتھ نہ لے جائیں گے۔ قریش کے تجارتی قافلے مدینہ کے راستے سے گزریں
تو انہیں امان حاصل ہوگی۔ جناب علی مرتضیٰ نے معاہدہ مکمل کرنے کے بعد قریش کے سفیر سہیل بن عمرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے اچھی طرح پڑھ لو، اگر کسی اور بات پر اعتراض ہو تو اس میں درج کرا دو، دستخط ہو جانے کے بعد پھر اس میں ترمیم و تنسیخ نہ ہو سکے گی۔ قریشی سفیر سہیل بن عمرو نے معاہدہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھنا شروع کیا۔ ابھی اس نے معاہدہ کی تیسری شرط پڑھی تھی کہ سامنے کی طرف کسی کے بھاگنے کی آواز پیدا ہوئی۔ اس نے تحریر سے نظریں اٹھا کر دیکھا اور حواس باختہ ہو گیا۔ جس کے بھاگنے کی آواز سے تمام حاضرین اور خود سہیل بن عمرو چونک پڑا تھا، وہ بھاگنے والا دراصل سہیل کا اپنا فرزند ابو جندل تھا۔ جناب ابو جندل مسلمان ہو چکے تھے اور مشرکین مکہ نے انہیں سزا کے طور پر زنجیروں میں جکڑ دیا تھا۔ ابو جندل کی طرح کئی اور مسلمان بھی مشرکین کی قید میں تھے جو بت پرستی چھوڑ کے اسلام لے آئے تھے، اور ابو سفیان کے حکم سے انہیں پابہ زنجیر کر دیا گیا تھا۔ ابو جندل سہیل بن عمرو کے سب سے پیارے بیٹے تھے۔ جس وقت وہ اسلام لائے اور اس کی خبر سہیل کو ہوئی تو اس نے ان کو بہت سمجھایا۔ جب وہ نہ مانے تو سہیل نے انہیں سخت سزا کی دھمکی دی، مگر اسلام کا چڑھا ہوا نشہ ان کے سر سے نہ اترنا تھا اور نہ ہی اترا۔ انہوں نے باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ سہیل نے انہیں ایک کمرے میں قید کر دیا اور اس پر پہرا بٹھا دیا۔ کچھ ہی دن بعد اس بات کی خبر ابو سفیان کو ہو گئی۔ اس نے سہیل بن عمرو کو طلب کیا اور اس سے سخت الفاظ میں پوچھ گچھ کی۔ سہیل، ابو سفیان نے غصے کو دباتے ہوئے کہا، کیا یہ درست ہے کہ تمہارا بیٹا بے دین ہو گیا ہے اور اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر مدینہ کے جادوگر کے دین کو اختیار کر لیا ہے؟ محترم قریش سردار ابو سفیان، سہیل نے جواب دیا، یہ ٹھیک ہے کہ میرا بیٹا بہک گیا ہے، مگر وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے سمجھا رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ وہ بہت جلد ہمارے دین پر واپس آ جائے گا۔ نہیں سہیل نہیں، ابو سفیان کرخت لہجے میں بولا، بیٹا تمہارا ہو یا میرا، جو دین سے پھرے گا اسے سخت سزا ملے گی۔ ہم نے دین سے پھرنے والے لوگوں کو زنجیریں پہنا دی ہیں۔ تم باپ ہو سہیل، تم بیٹے پر سختی نہیں کر سکتے، اس لیے اسے فوراً ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے خود سزا دیں گے۔ محترم سردار، سہیل بن عمرو گڑ گڑایا، مجھ پر رحم کیجیے، میری خدمات کو دیکھیے، ابو جندل میری اولاد ہے، میں نے اسے قید کر کے اس پر سخت پہرا بٹھا رکھا ہے، وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سہیل؟ ابو سفیان نے نفی میں سر ہلایا۔ جرم سب کا برابر، سزا بھی سب کو برابر ملے گی۔ ابو جندل میرا مجرم نہیں، تمہارا مجرم نہیں، بلکہ پوری قوم قریش کا مجرم ہے۔ اس نے ہمارے قدیم مذہب سے منہ موڑا ہے، اسے سخت سزا ملے گی۔ پس ابو سفیان نے سہیل بن عمرو کی ایک نہ سنی اور ابو جندل کو سہیل کے گھر سے زبردستی پکڑ بلوایا اور قید میں ڈال دیا۔ بت پرستی سے پھرنے والوں کی مشرکین مکہ نے بڑی سخت سزا مقرر کر رکھی تھی۔ انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا، ہفتوں کھانا نہ دیا جاتا اور دن میں 3-4 مرتبہ ان پر کوڑے برسائے جاتے۔ گرفتاری کے بعد ابو جندل کو بھی ایسے بیسیوں مظالم سے گزرنا پڑا۔ پہلے انہیں زنجیریں پہنائی گئیں، پھر بھوکا رکھا گیا، کوڑوں کی سزا معمول بن گئی۔ ابو جندل صبر و شکر سے سب تکالیف برداشت کرتے رہے، مگر اسلام نہ چھوڑا۔ جب ابو جندل نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد نہ چھوڑا تو ابو سفیان کے حکم سے دوسرے قیدیوں کی طرح ان کے برہنہ جسم پر بھی کوڑے برسائے گئے۔ ان کا تمام جسم کوڑوں کے نشانات سے نیلا ہو گیا، جگہ جگہ سے خون ابل پڑا، مگر ان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد نہ چھوٹا اور نہ کوڑے برسنا موقوف ہوئے۔ پھر جب ابو جندل کو معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے ہیں اور مشرکین مکہ نے انہیں مقام حدیبیہ پر روک رکھا ہے، تو وہ بے چین ہو گئے اور اس تدبیر میں لگ گئے کہ کسی طرح قید سے فرار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جائیں، مگر کوشش کے باوجود کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی طرح قریش مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صلح کی بات چیت چلتی رہی اور ابو جندل قید سے فرار کی کوشش میں لگے رہے۔ ابو جندل نے بعد میں بیان کیا کہ جن دنوں صلح حدیبیہ کی گفتگو ہو رہی تھی اور میں فرار کی تدبیریں کر رہا تھا، ان دنوں بھی مجھے کوڑوں کی سزا صبح و شام دی جاتی تھی۔ میرا پورا بدن نیلا پڑ گیا تھا اور جگہ جگہ زخم پیدا ہو گئے تھے۔
مگر صلح کی گفتگو کے دوران جب مجھ پر کوڑوں کی بارش ہوتی تو مجھے تکلیف کا ذرا بھی احساس نہ ہوتا، بلکہ پہلے سے پڑے ہوئے نیل کے داغوں کی سوزش کچھ کم ہو جاتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے فرار ہونے کا موقع مل ہی گیا۔ اس واقعے کو ابو جندل نے اس طرح بیان کیا ہے: وہ صلح حدیبیہ پر دستخط ہونے کا دن تھا۔ ہمارے قید خانے کا داروغہ بہت خوش تھا۔ اس کا خیال تھا کہ معاہدہ ہونے پر تمام قیدی آزاد کر دیے جائیں گے اور اس کی ذمہ داریاں کم ہو جائیں گی، مگر مجھے کھانا دینے والے آدمی سے یہ معلوم ہو گیا کہ معاہدہ کے بعد قید خانے کی سختیوں میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ یہ کھانا دینے والا خود بھی اندر سے مسلمان ہو گیا تھا اور تمام قیدیوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران ہمارے پیروں کی بیڑیاں کھول دی جاتی تھیں۔ اس دن کھانا دینے والے نے مجھے مشورہ دیا کہ آج کسی وقت قید خانے سے فرار ہو جاؤ، کیونکہ داروغہ زندان آج پورے دن کی چھٹی پر ہے۔ چنانچہ اس کے واپس جاتے ہی میں ہاتھوں میں پڑی ہوئی بیڑیوں کے ساتھ قید خانے سے نکلا۔ اپنے ہاتھ چھپانے کے لیے میں نے اپنے اوپر ایک چادر ڈال لی تھی۔ کھانے کے دوران محافظ بھی ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ قیدی اگر بھاگے گا تو جائے گا کہاں؟ مدینہ بہت دور تھا اور اسی لیے وہاں تک پہنچنا ناممکن تھا۔ میں قید خانے سے چادر اوڑھے ہوئے نکلا۔ صدر دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کسی نے مجھ پر توجہ نہ کی۔ باہر آ کر میں نے اپنے قدم تیز کر دیے۔ مجھے علم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ پر موجود ہیں۔ اگر میں ان کے پاس پہنچ گیا تو وہ مجھے ضرور بچا لیں گے۔ مگر سوال یہ تھا کہ مکہ سے حدیبیہ تک کا فاصلہ جو 10-12 میل سے کم نہ تھا، میں کس طرح طے کروں؟ میرے ہاتھ زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، اس لیے مجھے اپنے پکڑے جانے کا بھی خطرہ تھا، مگر اللہ نے میری مدد کی۔ میں تقریباً نصف فاصلہ طے کر چکا تھا کہ مجھے ایک اونٹ گاڑی دکھائی دی جس کے ساتھ 4 مسلح سوار تھے۔ سواروں نے مجھے تنہا سفر کرتے دیکھا تو ایک نے مجھ سے پوچھا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں حدیبیہ کے قریب ایک آبادی میں جا رہا ہوں، میں بیمار ہوں اور چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے مجھ پر رحم کھا کر گاڑی میں سوار کر لیا اور بتایا کہ وہ بھی حدیبیہ جا رہے ہیں اور مجھے وہاں تک پہنچا دیں گے۔ اس طرح ابو جندل مکہ سے فرار ہو کر حدیبیہ پہنچے اور اپنی زنجیروں کو چادر میں چھپائے ہوئے اسلامی فروگاہ میں داخل ہوئے۔ ابو جندل نے اپنی زنجیریں تو چھپا لیں مگر چہرہ نہ چھپا سکے۔ اگر انہیں صرف مسلمان دیکھتے تو بھی غنیمت تھا، مگر جس وقت وہ خوشی خوشی اسلامی لشکر میں پہنچ کے ایک خیمہ میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، اسی وقت ان کے مشرک باپ سہیل بن عمرو کی نظر ان پر پڑ گئی۔ اس نے ابو جندل کو اسلامی فروگاہ میں دیکھا تو دھک سے رہ گیا۔ حدیبیہ کا صلح نامہ اس کے ہاتھ میں تھا اور بیٹے کو دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جناب علی مرتضیٰ نے اس کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھی تو اسے جھنجھوڑا۔ سہیل بن عمرو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم کانپ کیوں رہے ہو؟ سہیل نے سر کو زور سے جھٹکا دیا، پھر وہاں موجود تمام لوگوں پر ایک نظر ڈالی اور معاہدہ کو ایک طرف رکھتے ہوئے بولا، اے محمد، معاہدہ کی شرط کے مطابق ابو جندل وہ پہلا شخص ہے جسے آپ کو واپس کرنا ہوگا، ابھی اور اسی وقت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعض دوسرے لوگوں کو یہ خبر مل چکی تھی کہ سہیل بن عمرو کا بیٹا ابو جندل مسلمان ہو گیا ہے، مگر اس وقت جو سہیل بن عمرو نے ابو جندل کا ذکر کیا تو بات کسی کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس معاہدہ سے ابو جندل کا کیا تعلق ہے؟ جناب علی مرتضیٰ نے دریافت کیا، کہاں ہے ابو جندل؟ اے علی، سہیل بن عمرو چیخ کر بولا، ابو جندل بے دین ہو چکا ہے، وہ میرا بیٹا ہے۔ اس کے لہجے میں غصہ اور دکھ یکجا ہو گئے۔ اس جرم میں اسے زنجیریں پہنا کر قید میں ڈالا گیا ہے۔ ابھی ابھی وہ تمہارے خیموں میں داخل ہوا ہے۔ یقیناً وہ مکہ سے فرار ہو کر تم لوگوں تک پناہ حاصل کرنے کے لیے پہنچا ہے، مگر تم اسے پناہ نہیں دے سکتے۔ معاہدہ کے مطابق تمہیں ابو جندل کو واپس کرنا ہوگا۔ اسی وقت سپہ سالار لشکر اسلام اور قائد حجاج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاہدہ حدیبیہ کی دستاویز ابھی نامکمل ہے اور شرائط کی پابندی اس کی تحریر کے ختم اور مکمل ہونے پر لازم ہوگی۔ مگر سہیل بن عمرو اکڑ گیا، میں معاہدہ پر اس وقت تک دستخط نہیں کروں گا جب تک ابو جندل کو واپس میرے حوالے نہیں کیا جائے گا، چونکہ معاہدہ کی تکمیل ضروری تھی ورنہ فوراً جنگ چھڑ جاتی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جندل کو بلوا بھیجا۔
وہ منظر بڑا دردناک اور صبر آزما تھا۔ ابو جندل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا۔ ابو جندل کی حالت بہت خستہ تھی۔ ان کے ہاتھوں میں زنجیریں پڑی ہوئی تھیں، بال بکھرے ہوئے اور چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور پیٹھ پر اس قدر درے مارے گئے تھے کہ وہاں سے کرتا تار تار ہو چکا تھا۔ ننگی پیٹھ اور شانوں پر دروں کے نیلے نشان ابھرے ہوئے تھے اور ان کی آنکھیں حلقوں کے اندر دھنسی ہوئی تھیں۔ اے ابو جندل، جناب علی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، زیر تکمیل معاہدہ کے تحت مسلمان تمہیں پناہ نہیں دے سکتے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ تم اپنے باپ کے ساتھ مکہ واپس چلے جاؤ۔ ابو جندل نے اپنے جسم کے نیل دکھاتے ہوئے حضرت علی اور تمام حاضرین کو مخاطب کیا، کیا پھر سے اس عذاب کے لیے کفار کے حوالے کر رہے ہو؟ ابو جندل کے اس جملے میں بڑا کرب تھا۔ ظلم و ستم کی ایک طویل داستان کی ترجمانی تھی، ایک گھٹی گھٹی فریاد تھی، ایک التجا تھی۔ وہاں موجود مسلمان تڑپ اٹھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا اور ابو جندل کی تسلی کے لیے فرمایا، ابو جندل، خدا تیری کشائش کے لیے کوئی سبیل نکال دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ نے ابو جندل کے تن مردہ میں جیسے جان ڈال دی۔ ان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ پھر جب وہ اپنی زنجیریں سنبھالے باپ کے ساتھ مکہ کی طرف واپس چلے تو لوگوں نے دیکھا کہ ابو جندل کے خشک ہونٹوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ابن کثیر کی ایک روایت کے مطابق جناب عمر نے بھی ابو جندل کو حوصلہ دیا تھا۔ اسلام اور نئی اسلامی حکومت سلطنت مدینہ کی مخالفت صرف مشرکین مکہ ہی نہ کر رہے تھے بلکہ ان کے ساتھ یہودی بھی شامل تھے۔ یہودی ہجرت مدینہ سے پہلے ہی مسلمانوں کے جان و مال کے دشمن اور مخالف ہو گئے تھے۔ یہودی اسلام دشمنی کے چند موٹے موٹے اسباب درج ذیل ہیں۔ یہود ایک زمانہ سے نبی آخر الزماں کے ظہور کے منتظر تھے۔ ان کے کاہنوں نے یہ بتایا تھا کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ملک عرب میں ہوگا۔ اس پیش گوئی کی وجہ سے یہود دور دراز کے علاقوں سے ہجرت کر کے عرب میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ انہیں یہ یقین تھا کہ نبی آخر الزماں بنی اسحاق یعنی حضرت موسیٰ کی اولاد ہی میں پیدا ہوگا، مگر جب ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے جو حضرت اسماعیل کی اولاد بنو ہاشم سے تھے تو یہود کی امیدوں پر پانی پھر گیا اور وہ دل ہی دل میں اسلام کے مخالف ہو گئے۔ اس صورتحال کے باوجود یہود اسلام کی کھل کر مخالفت نہ کرتے تھے، اس لیے کہ اسلام نے گزشتہ تمام پیغمبروں کی تصدیق کی تھی اور حضرت موسیٰ کا ذکر بھی قرآن پاک میں بار بار آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو احکامات قرآن میں نہ تھے ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب کی پیروی کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ ان کا یہ خیال تھا کہ نیا مذہب اسلام حضرت موسیٰ کے مذہب یہودیت کی سربلندی اور وقار کا باعث ہوگا، بلکہ جلد ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ اسلام ایک منفرد حیثیت سے ابھر رہا ہے اور اس کی تبلیغی صلاحیتیں یہودیت کو نقصان پہنچانے کا باعث بن رہی ہیں۔ اس پر وہ اسلام دشمن ہو گئے۔ اسلام نے جہاں یہود کے صحیح عقائد کی تصدیق کی ہے وہاں ان کے برے عقائد کی پردہ داری بھی کی ہے۔ اس پر بھی یہودیوں نے اپنی اصلاح کرنے کی بجائے اسلام کی مخالفت شروع کر دی۔ طلوع اسلام سے پہلے انصار مدینہ بت پرست تھے اور یہودی اہل کتاب توریت تھے۔ یہودی دولت و ثروت میں بھی ممتاز تھے، اس لیے انصار مدینہ یہودیوں سے مرعوب رہتے تھے اور ان کے علم و فضل اور دولت و ثروت کے قائل تھے۔ مگر اسلام لانے کے بعد انصار مدینہ نے یہودیوں کی عظمت و عزت کا جوا اپنے کاندھوں سے اتار پھینکا۔ اسلام سے پہلے اوس اور خزرج کے دو بڑے قبیلے ہمیشہ آپس میں برسر پیکار رہتے تھے اور یہودی ان کی دشمنی کو ہوا دے کر اپنی چودراہٹ کو قائم رکھے ہوئے تھے۔ اسلام نے ان دونوں قبیلوں کو شیر و شکر کر دیا اور یہودیوں کی چودراہٹ ختم ہو گئی۔ یہودی سود خور تھے، وہ عربوں کو سود پر قرض دے کر انہیں دبائے رکھتے تھے۔ اسلام نے سود کو حرام قرار دے دیا، اس سے یہودیوں کا پورا اقتصادی نظام ہل کے رہ گیا۔ اس سے بھی اسلام کے خلاف ان کی مخاصمت میں بے حد شدت آ گئی تھی۔ یہودیوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹ موٹ اسلام قبول کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ اسلام لانے کے بعد وہ مرتد ہو جاتے تھے
صرف یہ تاثر دینے کے لیے کہ اگر اسلام سچا دین ہوتا تو وہ اسے چھوڑ کر مرتد کیوں ہوں۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے اوس و خزرج کے درمیان پھوٹ ڈلوا دی اور قریب تھا کہ جنگ چھڑ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہو گئی اور آپ نے دونوں قبیلوں میں صلح کرا دی۔ اس وجہ سے یہودی اور زیادہ جل گئے۔ ایسی اور بہت سی وجوہات تھیں جن کے باعث یہودی مسلمانوں کے سخت دشمن ہو گئے تھے۔ دل کا غبار نکالنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعزاز رسانی کے لیے انہوں نے معمول بنا رکھا تھا کہ وہ آپ کو السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے تھے، جس کے معنی ہیں تجھ کو موت آئے۔ حضرت عائشہ نے یہ سنا تو فرمایا، کم بختو تم کو موت آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نرمی سے کام لو عائشہ۔ حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا، آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا، میں بھی انہیں جواب میں صرف علیک کہتا ہوں، یعنی تم کو بھی۔ یہودیوں کی مخالفت جب بہت زیادہ بڑھ گئی تو مسلمانوں کو ان کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی۔ یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مصالحانہ پالیسی کے تحت یہود مدینہ کے ساتھ ایک صلح کا معاہدہ کر لیا تھا، جسے میثاق مدینہ یا معاہدہ یہود کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یوں تو مدینہ کے یہودی اسلام دشمنی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے، لیکن جنگ بدر، جس میں مسلمانوں نے مشرکین کے خلاف شاندار کامیابی حاصل کی تھی، کے بعد مدینہ کے یہودی حسد کی آگ سے سلگ اٹھے تھے۔ مدینہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے۔ ان میں بنو قینقاع سب سے طاقتور اور سب سے بدطینت اور بدباطن تھے۔ بنو قینقاع کا پیشہ زرگری تھا، اس لیے مال و دولت ان کے پاس اتنا تھا کہ سنبھالے نہ سنبھلتا تھا۔ اس قبیلے کو اپنی دلیری پر بھی بڑا ناز تھا، چنانچہ اسی قبیلہ نے معاہدہ یہود کے خلاف مسلمانوں سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابن حشام اور طبرہ نے ابن اسحاق سے روایت کی ہے، بنو قینقاع وہ پہلے یہود تھے جنہوں نے اس معاہدے کو توڑا جو یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا، اور جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیان اس عرصہ میں مسلمانوں سے جنگ کی۔ اس جنگ کی کیفیت اس طرح بیان کی گئی ہے، ایک روز ایک انصار عورت یہودیوں کے بازار میں کوئی زیور خریدنے گئی۔ یہ عورت نقاب چہرے پر ڈالے ہوئی تھی۔ یہودی زرگر کے ایک حواری نے، جو اس وقت دکان پر موجود تھا، انصار خاتون کا نقاب الٹ دیا اور بازار کے دوسرے یہودیوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ اتفاق سے ایک انصاری ادھر آ نکلا۔ اس نے جو یہ ماجرا دیکھا تو اس کی غیرت اور حمیت اسلامی نے یہ گوارا نہ کیا اور وہ اس یہودی پر جس نے خاتون کا نقاب الٹا تھا چڑھ دوڑا اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے جواب میں بازار بھر کے یہودیوں نے اس انصاری کو گھیر کر قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ فوراً موقع پر تشریف لائے اور مدینہ کی دولت مشترکہ کے صدر کی حیثیت سے آپ نے یہودیوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، خدا سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ بدر والوں کی طرح تم پر بھی عذاب الہی نازل ہو جائے۔ اگر تم نے مسلمانوں کو اعزاز رسانی سے ہاتھ نہ روکا اور صلح کے معاہدے پر عمل پیرا نہ رہے تو تمہارے ساتھ بھی وہی برتاؤ ہوگا جو مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تنبیہ پر متکبر یہود نے جواب دیا، ہم قریش نہیں ہیں، ہم سے معاملہ پڑا تو ہم بتا دیں گے کہ لڑائی کس کا نام ہے۔ یہود کے اس جواب کے بعد مسلمانوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ ان سے جنگ کر کے ان کی ریشہ دوانیوں اور اعزاز رسانیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے سنِ 2 ہجری بمطابق اپریل 624 عیسوی میں بنو قینقاع کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 15 دن تک جاری رہا۔ بنو قینقاع کی ساری شان دھری کی دھری رہ گئی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور معافی کے خواستگار ہوئے۔ اگرچہ وہ تمام یہودی قتل کے سزاوار تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی سلول کی پرزور سفارش پر ان کی جان بخشی فرما دی، اور یہ 700 فتنہ پرداز مدینہ بدر ہو کر ملک شام کے علاقے ازرعات میں جا کے آباد ہو گئے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔